دوستوں، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی دو طرح کی فکر آپ کو ہر جگہ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر کے الیکٹرانک میڈیا، بہت سارے اسلامی چینلز، مضمون کے اندر، تحریروں کے اندر، تقریروں کے اندر دو فکر آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت، ان کے ذکر، ان کے فضائل، ان کے مناقب کے بیان کرنے، ان کے نام کی محفلیں سجانے، ان کے نام کے لنگر لگانے، ان کے نام کی شیرنی اور فاتحہ دلانے کو ناجائز و حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک فکر وہ ہے جو محرم الحرام کے مہینہ کے شروع ہوتے ہی بہت سارے خرافات امام حسین کی محبت کے نام پر شروع کر دیتے ہیں۔ ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، ہلڑ بازیاں کی جا رہی ہیں، عجیب عجیب طریقے کا تماشا کیا جا رہا ہے، عجیب عجیب ڈھنگ کے تعزیے نکالے جا رہے ہیں، عجیب عجیب طرح سے تعزیے کی نظر اتاری جا رہی ہے۔ غرض یہ کہ محرم کے نام پر پوری دنیا میں یہ دو فکر آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک تیسری فکر بھی ہے۔ وہ تیسری فکر ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں الحمدللہ معتدل مذہب پر ہیں۔ نہ تو ہم امام حسین کی ذکر کی محفل، ان کی منقبت، ان کے فضائل بیان کرنے کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ دلانے، ان کے نام سے شیرنی بانٹنے، کھانا کھلانے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور نہ ان کی محبت کے نام پر دنیا جہان کے خرافات اسلام کے اندر شامل کرنے کی اجازت دیتے۔ ماتم کرنا، ڈھول تاشے بجانا، اچھل کود کرنا، ناجائز طریقے اپنانا، یہ سب کے سب ہماری شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ اس کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جہاں پر ہم امام حسین کے نام سے فاتحہ دلانے، شربت پلانے، کھانا کھلانے، ان کے ذکر کی محفل سجانے کو جائز اور احسن قرار دیتے ہیں، وہیں پر ان ناجائز رسومات کو ناجائز اور حرام بھی کہتے ہیں۔ ہم کہیں سے بھی اور کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور وہ بھی امام حسین کی محبت کے نام پر۔ آپ ذرا سوچئے تو محبت، کیا محبت ہے آپ کی؟ ڈھول اور تاشے بجے تھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں بجے تھے، کربلا کے بعد ڈھول اور تاشے بجے تھے، اس زمانے میں بجے تھے، لیکن کس نے بجائے تھے؟ یزیدیوں نے بجائے تھے۔ جب ان کو لگا کہ ہم جیت گئے، ہم فتح حاصل کر لیے، ان کو لگا کہ ہم نے غداروں کے سر قلم کر دیے، ان کو لگا کہ ہم نے باغیوں کو سر کر لیا، تو خوشی میں وہ لوگ ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، تاشے بجا رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، پارٹی شارٹی کر رہے تھے۔ اور ڈھول تاشا بجانا یہ خوشی کی علامت بھی ہے، اور یہ کیا بھی یزیدیوں نے تھا۔ اب آج جو امام حسین کے نام پر ڈھول تاشے بجا کر کے اچھل کود، ناچ کود کر رہے ہوتے ہیں، الڑ بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، بے ڈھنگے تعزیہ نکال رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے رسم و رواج کر رہے ہوتے ہیں، امام باڑے سجا رہے ہوتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ڈھول اور تاشا بجانا کون سے محبت کی نشانی ہے؟ کس محبت کی نشانی ہے؟ امام حسین کے دشمنوں نے ڈھول تاشے بجا کر کے خوشیاں منائی تھی، آپ کس خوشی میں ڈھول تاشا بجا رہے ہیں؟ امام حسین کے دشمنوں نے ناچا کودا اچھلا تھے، آپ کس کی خوشی میں اچھل کود رہے ہیں؟ آپ کو اگر محبت ہے امام حسین سے تو آپ کا تو دل غم سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ البتہ یہاں پر میں ہندوستانی ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز کی جاتی ہے پورے ہندوستان میں، وہ ہے لاٹھی وغیرہ کھیلنا۔ اس کے اوپر علماء کرام کی دو رائے ہیں دوستوں۔ لاٹھی کھیلنے کو کچھ لوگ اسی طرح کا کھیل کود کہتے ہیں، ناجائز اور حرام، اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ فن ہے، فن سپاہ گری ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ کھیلنا جائز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جہاں پر بغیر ڈھول تاشے تماشے کے اگر صرف لاٹھی کھیلنے، بانا گھمانے، تلوار بازی کرنے کا مقابلہ کیا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے یا اس طرح کا کھیل منعقد کیا جاتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں مسلمانوں کے گھروں میں اگر سانپ آ جائے تو مارنے کے لیے لاٹھی ڈنڈے تک نہیں ملتے ہیں۔ اگر محرم کے اندر ان خرافات کو نکال کر کے خالص فن سپاہ گری، تلوار بازی، لاٹھی بازی کو شامل کر لیا جائے
تو اس کے جائز ہونے کی صورت نکل سکتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے رنگ روپ کو دیکھتے ہوئے، یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو جاری کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کم سے کم لاٹھی پکڑنا جان سکے، تلوار پکڑنا جان سکے، سیکھ سکیں کم سے کم اس کو چلانا۔ اچھا، اس کا استعمال پھر غلط چیزوں میں نہیں ہو سکتا، کسی کو مارنے کاٹنے کے لیے نہیں، ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس آرٹ کو سیکھنا چاہیے تاکہ مقابلہ جاتی میدانوں میں ہم اپنے دیش کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نام روشن کر سکیں۔ آج پوری دنیا میں اس طرح کے کھیل منعقد ہوتے ہیں، کامن ویلتھ گیم وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ تلوار بازی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا ہے، دوڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کھیل کے اندر ہے، آرٹ کے اندر ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں کھیلنا ہے کسی کو مارنے کاٹنے کے لیے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ایک آرٹ کے طور پر، ایک کھیل کے، ایک فن کے روپ میں ہمیں سیکھنا چاہیے اور بچوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے دوستو کہ محرم کے آتے ہی ایک خارجیت فکر کے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایک رافضیت فکر کے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ذکر حسین کو بالکل ناجائز و حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں، فضیلت حسین کا انکار کر دیتے ہیں، کربلا کا انکار کر دیتے ہیں، اور ایک امام حسین کی محبت میں ناجائز رسومات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں فکر غلط ہے، فکر صرف ایک ہی صحیح ہے، اور وہ اہل سنت کی فکر ہے، جو اہل سنت کا کہنا ہے، ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ امام حسین کی محبت میں ان کے نام کی فاتحہ دلانا، شیرنی بانٹنا، کھانا کھلانا، ان کے ذکر کی محفل سجانا جائز ہے، اور جتنے بھی یہ فالتو رسم و رواج ہیں ان تمام چیزوں کو اہل سنت کے علماء نے ناجائز و حرام قرار۔ کسی کے جسم پر امام حسین کی روح آ رہی ہے، 7 تاریخ کو کوئی مہندی لگا رہی ہیں، کوئی علی اکبر کے نام کی مہندی لگا رہی ہیں، کھلے سر عورتیں ہاتھ میں دیے اور شینی وغیرہ ہاتھ میں لے کر کے، جس طرح ہندو لوگ پوجا کرنے جاتے ہیں اسی طرح لڑکیاں اسی طرح ہاتھ میں لے کر کے جا رہی ہیں امام باڑے کی طرف۔ کہیں پہ ڈھول تاشا ہے، کہیں پہ عجیب طرح کے پیکر بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہرا لباس، اور اس کو باندھ کر کے مکمل طریقے سے عجیب طرح سے اس کو سجایا سنوار کر کے اس کو جلوس کی شکل میں نکالا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے غلط رسم و رواج ہیں دوستو، ان سب کا آپریشن انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کروں گا کہ جو ناجائز و حرام ہے اور جو جائز ہے ان دونوں کی تفریق ہمیں کس طرح کرنی ہے اور دونوں پر ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے خرافات سے امت کو بچانے کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دل و دماغ سے غلط رسم و رواج، غیر اسلامی رسم و رواج کو نکال سکیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پہ آپ ناچنے کودنے اچھلنے کامیڈی کرنے والوں کے چینلز کو ملینز میں ویوز دیتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ایک اسلامی پلیٹ فارم کو بھی مضبوط اور مستحکم کیجیے تاکہ ہم دین کی اور ملت کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔